ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہم اسلامیت سال اول کا چیپٹر 3 پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ حسنہ کے لفظی مطلب ہے بہترین نمونہ۔ یہ MCQ بھی آتا ہے، تو اس لیے اسے میں خاص طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخوت۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ۔ بھائی چارہ ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب تک آپس میں اتحاد سے رہے، اسلامی اخوت کو برقرار رکھا، تو دنیا کی عظیم طاقت بن گئے۔ لیکن آج کل دیکھیں تو آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملکوں کی بات، مسلمانوں کی تو ہم چھوڑیں، آج کل گھروں میں بھی اخوت کی شدید کمی نظر آتی ہے۔ ہم ساتھ تو رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہنے والے لوگ، لیکن ایک دوسرے سے اجنبی بن کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اتنا پیارا ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو توڑنے سے منع کیا گیا۔ اخوت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ اخ سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے بھائی کے، اور اخوت کی معنی ہے بھائی چارہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اخوت کی بنیاد جو ہے وہ 2 چیزوں پہ ہوتی ہے۔ ایک خونی رشتے کی بنا پر، جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے مذہب کی بنا پر، کہ جو آپ کے ہم مذہب بہن بھائی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی اخوت کا، بھائی چارے کا کہا گیا ہے۔ اس کی ہمیں مثال نظر آتی ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کیا، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور اس وقت وہاں پہ مدینہ میں رہنے والے مسلمان جو بھائی تھے، انہوں نے مکہ سے آنے والوں کا ویلکم کیا اور انہیں خوش دلی کے ساتھ جگہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا، کیونکہ مکہ سے جو لوگ گئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ رہنے کی جگہ، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا۔ تو جب وہ لوگ وہاں پہ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ اسے مخاط مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہر انصار نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں نہ صرف جگہ دی، بلکہ ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب معاشرے کی بہت بری حالت تھی۔ عرب معاشرہ جو ہے وہ دشمنی اور فساد کی جگہ تھا۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا پیغام دیا، اور صرف پیغام نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ پیش کی۔ مخاط مدینہ جو ہے، یہ کویسچن آتا ہے کہ مخاط مدینہ سے کیا مراد ہے، تو آپ اس کا آنسر لکھ دیجئے گا کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ اسے مخاط مدینہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی اخوت جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ایک شارٹ کویسچن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ سب سے پہلے ہے خیر خواہی، کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کا اور بھلائی کی خواہش رکھے۔ آپ کو پتہ ہے، حدیث آپ سب لوگوں نے شاید سنی ہو کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اگر اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے تو بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتے۔ اگر ایک نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اور دوسرے انسان کے پاس ہے تو ہم دیکھ کے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یا اگر ہم نے کسی کو کوئی تحفہ دینا ہو اپنے لیے تو ہم بہت اچھے اچھے برانڈیڈ کپڑے لیں گے، لیکن تحفے کے لیے ہم سب سے سستے والا تحفہ جو ہے وہ پسند کریں گے۔ جبکہ حدیث ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کو حقیر نہ جانے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آپس میں رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ فتح میں آیت نمبر 29 ہے کہ وہ آپس میں رحم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ۔ آج کل دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک گھر کے بہن بھائی بھی ہوں تو وہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی بات ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، جبکہ اللہ معاف کرنے والا اور اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں سے گنجائش ختم کر دی ہے دوسروں کے لیے۔ اپنی غلطیوں کے لیے تو ہمارے پاس بہت سی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ہمارے پاس جو ہے صرف وجہ ہوتی ہے، اس کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگوں کے لیے ہم
جج بن جاتے ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں کے فیصلے کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف ایک معافی کے ایلیمنٹ کو شامل کر لیں، اسے معافی کو اپنی فطرت کا حصہ، اپنی عادت کا بنا لیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی کچھ آپ کو کہتا ہے اور آپ اسے معاف کر دیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں پھر اخوت کی بنیاد جو ہے، جو رشتوں کی بنا پر اور مذہب کی بنا پر ہے، تو ہم تمام لوگوں میں آپس میں جو ہے وہ محبت بڑھے گی اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اکٹھا نہیں ٹوٹتا، ہمیشہ ایک ایک الگ الگ لکڑی ہی ٹوٹتی ہے۔ تو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں کتنا بھائی چارہ ہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کتنا بھائی چارہ ہے، اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کرنے والا بنا دے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں اس طرح سے بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو تقاضے ہیں، اسلامی تقاضے، وہ 6 ہیں۔ ہم نے یہ 2 چیپٹر میں بھی شاید پڑھا تھا کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہو، جب وہ ملے تو اسے سلام کرے، جب وہ پکارے تو اس کی بات کا جواب دے، جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دینا چاہیے چھینک کا، اور اس کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں صورتوں میں اس کی خیر خواہی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرے تو ہمیشہ آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ جب آپ دوسروں کو دعا دیں گے نا، دوسروں کے لیے دعا کیا کریں گے، اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ وہی دعا جو ہے وہ آپ کے حق میں بھی قبول کریں گے، بلکہ آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے وہ قبول کریں گے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں اور درگزر سے کام لیں۔ جو بھی کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے نظر انداز کریں، معاف کر دیں اور اپنے دل کو بڑا کریں۔ اللہ ہمارے دلوں میں سے حسد، کینہ، بغض نکال دے۔ آمین۔